جب سے ہوش سنبھالا اس نتلی کو اس نے اپنی نازک سی ناک میں جھولتے پایا۔ دن میں کتنی ہی بار اس کا ننھا سا ہاتھ اس نت سے ٹکرا جاتا، لیکن عجیب بات یہ کہ یہ نت سب لڑکیوں کے ناک میں نہیں ہوتی تھی، چینو کی ناک میں بھی ویسی ہی نت تھی۔ ایک دن ان کا بڑا سا گھر بہت سی برقی کمکموں سے سجایا گیا، رنگ برنگی روشنیاں غضب کا سماں باندھ رہی تھیں۔ لیکن ایک ماسٹر جی ان کے گھر کے بچوں کو پڑھانے گھر ہی آتے تھے۔ کھیلتے کودتے نیلو کو اس نت سے چھیڑ خانی کرنے کی عادت سی بن گئی۔ کبھی کبھی یہ نت اسے اپنے وجود کا ایک حصہ لگنے لگتی۔ کب بچپن رخصت ہوا اور جوانی آ گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ نیلو اب اس نت کا مطلب اچھی طرح سمجھنے لگی۔ اسے چینو کی نت اترنے سے لے کر گھر آنے والے نت نئے مہمانوں کا راز بھی بتا دیا گیا تھا۔ نیلو اور چینو بازار حسن کی پیداوار تھیں۔ ان کی ماں اپنے وقت کی خوبصورت طوائفوں میں شمار ہوتی تھی۔ مال ہاتھ آتے ہی شہر سے باہر بڑی سی کوٹھی بنا لی، جہاں دھندا بھی خوب چلتا اور شرفاء کو اس علاقے میں آنے پر کسی ندامت کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑتا تھا۔ آج نیلو کی 17ویں سالگرہ تھی۔ پوری کوٹھی کو برقی کمکموں سے مزین کیا گیا تھا۔ مہمانوں کے لیے ریڈ کارپیٹ بچھایا گیا تھا۔ رات کی سیاہی پھیلتے ہی بڑی بڑی گاڑیوں میں مہمان آنا شروع ہو گئے۔ بڑی مونچھوں والے امراء، بڑے بڑے پیٹ والے سرکاری حکام، قلف لگائے کپڑوں والے زمیندار، علاقے بھر کے نامور لوگ موجود تھے۔ نیلو کی ساجدہ دیکھنے لائق تھی۔ نیلو کے بناؤ سنگار میں کوئی کمی نہ رہنے پائے۔ اس غرض سے اس کی ماں بار بار میک اپ والی کو ہدایت جاری کر رہی تھی۔ مشروبات وغیرہ سے تواضع کے بعد نیلو کیک کاٹنے کوٹھی کے مین ہال میں اتری۔ رنگ برنگی روشنیوں کے جلوے اور زرق و برق لباس میں ملبوس نیلو کا ایک ایک قدم مہمانوں کے سینے پر بجلیاں گرا رہا تھا۔ آداب تسلیماً سے سواگت کیا گیا اور نیلو نے جلتی ہوئی موم بتی کا شعلہ پھونک مار کر بجھایا۔ انہی اداؤں سے کیک پر چھری چلائی۔ سالگرہ مبارک کی آوازوں کے ساتھ بے ڈھنگی تالیاں گونجنے اور نیلو کیک کاٹ کر یہ جا وہ جا چلتی بنی۔ سب مہمانوں کو کیک پیش کیا گیا۔ اس کے بعد معزز مہمانوں کو ایک الگ کمرے میں اکٹھا کیا گیا اور نت اتروائی کی رسم کے لیے بولی شروع ہو گئی۔ نیلو کی ماں نے بولی 1 لاکھ سے شروع کی۔ جج صاحب نے 1.25 لاکھ کی آواز لگائی اور 1.5 لاکھ۔ داروغہ صاحب کی صدا تھی 2 لاکھ۔